तारीखें आना शुरू हो गई हैं कि ये सारे का सारा जाली निज़ाम कब जा रहा है, और जो मुस्लिम लीग नवाज और जाती उमरा से जो चीखें बुलंद हो रही हैं, उनसे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनको भी इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि कम अज कम वो जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान की फौज के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए एक बोझ बन चुके हैं। और अब पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अब इस बोझ को उठा नहीं सकते। क्योंकि मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मामला कितने गंभीर हैं। प्राइवेट बिजली घर IPPs, और बहुत ही इनका आजकल वावेला है, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक बात की है, उसकी तफसील मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है कि अब ये एक और NRO मांग रहे हैं, और NRO मांग कर ये राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, अब इनको ना ही NRO मिलेगा और ना ही ये फरार हो सकेंगे। अब इनको हिसाब देना पड़ेगा, और सिर्फ इनको नहीं बल्कि इनके साथ जितने भी इस्तेफादा करने वाले हैं, जितने भी फायदा उठाने वाले हैं, जो इनके सहूलतकार हैं, जो इनके फैसिलिटेटर हैं, जो इनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और जो इनके साथ मिलकर खाते हैं, उन सबको, वो किसी भी तबके से हों, उनको हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाह रहा हूं, उसके बाद फिर इमरान खान साहब की गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा मैं। IPPs की अदायगियों की सालाना रिपोर्ट आई है, और इसमें जो इंकशाफ हुआ है ये टैक्स फ्री अदायगियों का इंकशाफ हुआ है, और ये अरबों रुपए मालियत है। इस वक्त बिजली के बिलों पे इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं कि हर शहरी जो है वो टैक्स देने पर मजबूर है, वरना वो सुकून से सो नहीं सकता। वो अपने बच्चों की तालीम पे तो खर्च कर सकता है, अपने खाने पीने पे कट लगा सकता है, लेकिन वो बिजली का बिल देने से, अगर जिस दिन उसने बिजली का बिल देने के इनकार कर दिया, और तो फिर उसका घर जो है वो जहन्नुम बन जाएगा। तो इसलिए अब ये प्राइवेट बिजली घर हैं, इनको अदायगियां जो हुई हैं वो जरा हैरान कुन है। तवानाई सेक्टर का 5 बड़े पावर हाउसेस को टैक्स फ्री अदायगियों का इंकशाफ, 5 बड़े टैक्स हाउसेस का। हब पावर किसकी है ये जरा पता कर लें, ये हुक्मरान टोले की है, और हब पावर को 16% सलाहियत पर 260 अरब रुपए की अदायगी की गई है। 260 अरब रुपए की अदायगी। एंग्रो को 74 अरब रुपए की अदायगी की गई है। हबको को जरा ज़हन में रखिएगा, हबको को सबसे ज्यादा 260 अरब, और ये हबको किसका है ये भी जरा पता लगा लीजिएगा, और ये हुक्मरान टोले का है। एंग्रो को 54 अरब रुपया, और 74 अरब रुपया अदायगी हुई है। लकी ग्रुप 62 अरब रुपए सालाना अदायगी हुई है, 62 अरब सालाना। और स्पायर को 34 अरब रुपया हुआ जी। मियां मंशा पावर हाउसेस को हुए हैं जनाब 25 अरब रुपया, 25.6 अरब रुपया, 25.5 अरब रुपया। और कंपनियों को मुआहदे के तहत सालाना अदायगी की जाती है। ये तवानाई वजारत तवानाई और बिजली बता रही है। ये अभी सिर्फ और सिर्फ 5 बड़े पावर हाउसेस का मामला है, और अगर इसका दायरा वसी करते जाएंगे तो ये अरबों रुपया खरबों में हो जाएगा तब्दील, और ये खरबों रुपया टैक्स फ्री अदायगियां की जा रही हैं, इनसे कोई नहीं ले सकता। इससे पहले मैंने आपको एक बताऊं कि ये हमारी सेलुलर कंपनियां हैं, मोबाइल फोन कंपनियां, इनके जिम्मे कोई 78 अरब रुपया है। 78 अरब रुपया इन्होंने देना है, नहीं दे रहे, और इस तरीके से मुल्क को लूट कर खाया जा रहा है। तो ये तो है हालात वाकयात, इस वक्त सूरत हाल ये है। और आगे बढ़ते हैं जी, इन सारी सूरत हाल में जो इमरान खान साहब ने कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि जी नंबर 1 ये कि फौज और PTI के दरमियान किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, और फौज और PTI के दरमियान किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो कि चाहते हैं, और जो कि ये चाहते हैं, एक तो पॉलिटिकल करेक्टर है, नून लीग और पीपल्स पार्टी, दोनों को फायदा है, फौज और इमरान खान और फौज और PTI के दरमियान लड़ाई करवाई जाए, ताल्लुकात खराब किए जाएं, ताकि उनके लिए रास्ते हमवार होते रहें और ये लूट मार का सिलसिला चलता रहे। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि फौज, मैं पहले भी दिन से कहता हूं कि फौज अवाम में से होती है, कोई बाहर से नहीं आती, और इस वक्त 90% अवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, और इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है
کہ فوج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور یہ انہوں نے بڑا سادہ سی بات ہے، کیونکہ جتنے بھی کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، کنٹونمنٹ ایریاز ہیں، کینٹ ایریاز ہیں، ڈی ایچ ایز ہیں، جو عسکری علاقے ہیں اور عسکری فیملیز ہیں، وہ سب کے سب انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، اور ابھی بھی وہ پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے اس میں اب کوئی شک نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ اصل میں انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہی ہیں کہ ان کو کوئی ایک این آر او اور مل جائے، اور این آر او مل جائے، اور این آر او مل کے یہ دوبارہ سے چلے جائیں۔ اور ایک بات، دوسری بات انہوں نے کہا کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا، نہ ہی ان کو ایک اور این آر او نہیں ملے گا، پہلے بہت غلطی ہو گئی، اب دوبارہ یہ غلطی نہیں ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف عمران خان کہتے ہیں ان کو صرف ایک تصویر کی ضرورت ہے، کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ صرف ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں ایک دفعہ، اور آ کے بیٹھ جائیں، یہ فوٹو سیشن کریں، ٹی وی پہ فوٹیجز بنوائیں اور وہ چلائیں، اور اس کے بعد کہیں کہ دیکھیں جی ہمارا جو جعلی مینڈیٹ ہے وہ تسلیم کر لیا گیا ہے، کل تک یہ کہتے تھے کہ یہ جعلی ہیں، اب یہ انہی سے بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے واضح طور پر یہ میسج کنوے کیا ہے کہ انہیں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو امور مملکت ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، ملٹری لیڈرشپ کے پاس ہیں، اس کو آپ این آر او، اس کو آپ ماشاء اللہ کہیں، اس کو آپ ایمرجنسی کہیں، اس کو آپ ہائبرڈ پلس کہیں یا ماشاء اللہ پلس کہیں، جو بھی کہیں، تو اس لیے یہ بات بھی جو وہ کہتے ہیں کہ بات چیت ہوگی تو صرف اور صرف فوج سے ہوگی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی، تو اس میں وہ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لہٰذا جو خود ہی ملازم ہوں اور جو خود ہی بوٹ پالش کر رہے ہوں اور جو خود کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور جعلی نظام کے تحت ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے بیٹھے ہیں، تو ان سے کیا بات چیت ہونی ہے؟ وہ تو اس وقت ان کی تو حالت، انہوں نے کہا کہ قابل رحم ہے ان کی حالت، کہ انہوں نے سب کچھ اپنا لٹا دیا، اپنی عزت لٹا دی صرف دولت کی خاطر، اور سب کچھ لٹا کے ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے وہ اقتدار پر مسلط ہیں۔ لہذا انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، این آر او نہیں ہوگا، اور اگر ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو پھر تمام اسٹیک ہولڈرز کو اور ایک جگہ پہ بیٹھ کر اور ملک کو نکالنا ہوگا، اور پاکستان کے عوام کے برعکس نہیں جا سکتے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے وہ واپس دینا پڑے گا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور اگر سخت فیصلے کرنے ہیں تو وہ بھی پاپولر لیڈر ہی کر سکتا ہے، جو آلریڈی چور ہو، لٹیرا، وہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جی ایک اور خبر جو ہے وہ ہے قاضی صاحب سے متعلق، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے بارے میں آپ جتنا بھی غلط سوچ سکتے ہیں، میرا خیال ہے وہ کمی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں موجود ہیں، ایک تو وہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، یہ تو ہے ہی ہے، پھر بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پاکستان میں جعلی الیکشن ہو گئے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جعلی الیکشن کا وہ حصہ بن گئے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، الزامات لگ گئے، ان کی تحقیقات ہونی تھی، تحقیقات نہیں کروائے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شہید ارشد شریف کا قتل، اور یہ ایک ایسا اندھوناک واقعہ ہے کہ اس میں ہر پاکستانی جو ہے وہ اس کا دل جو ہے وہ دکھی ہے، لیکن شہید ارشد شریف کا کیس جو ہے انہوں نے پورے 10 مہینے نہیں لگایا، 10 مہینے پورے نہیں لگایا، اور 10 مہینے کے بعد لگایا بھی تو انہوں نے غلط طریقے سے لگایا، اور رجسٹرار کو کہہ کے انہوں نے کہا کہ یہ لگا دیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سامنے لگا دیا گیا وہ کیس، اور ساتھ نعیم اختر افغان صاحب اور جسٹس شاہد بلال حسن ان کے ساتھ بیٹھ کے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پہلے یہ لارجر بینچ سن رہا تھا کیس، تو یہ لارجر بینچ کے پاس جانا چاہیے تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ کیس جانا چاہیے تھا ججز کمیٹی کے پاس، ججز کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی اور وہ بینچ تشکیل دیتی، تو یہ ججز کمیٹی کے پاس بھی نہیں گیا، تو انہوں نے کہا شاید غلطی سے یہ ہمارے پاس آ گیا ہے، تو انہوں نے بہت شرم و حیا کی اوپن کورٹ میں کہ یہ غلطی سے آ گیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک سازشی پلان کے تحت آیا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب مستقبل کے چیف جسٹس ہیں تو ان کو مشکل میں ڈالا جائے۔ وہ کسی بھی صورت میں ایسی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ مشکل کیس نہیں سنتے، وہ سنتے ہیں۔ تو اب پھر دوبارہ ججز کمیٹی کو انہوں نے ریفر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ججز کمیٹی ڈیسائیڈ کرے، یہ لارجر بینچ کے پاس جانا چاہیے۔ تو ججز کمیٹی کا کل اجلاس ہوا، اس میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے اس میں یہ ہوا، اور اس کے بعد پھر شہید ارشد شریف از خود قتل کیس جو ہے اس میں زیر بحث آیا، اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ یہ لارجر بینچ کے پاس جانا چاہیے کیس، اور جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ اسی بینچ کو جانا چاہیے، یعنی کہ
3 ممبرز بینچ کو جانا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ تو بہرحال وہ اس کے بعد بحث ہوئی اور پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنی رائے دے دی اور قاضی فائز عیسی صاحب کی رائے کو ہے مسترد کر دیا۔